الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادر محترم جناب محمد ظفر صاحب، صدر اسلامی معاشرہ، ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی، سیکرٹری اسلامی معاشرہ، اور علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سب کا اپنی طرف سے اور شریعہ کونسل کی طرف سے تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا آنا اور اس پروگرام میں شریک ہونا آپ کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہو۔ محترم شرکاء مجلس، اسلامی تشخص یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ میں نے اس پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث میں اسلامی تشخص کے لیے شاعر اسلامی کو زندہ اور باقی رکھنے اور اسے مضبوط بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اسلامی شاعر کا یہ احترام تقوی اور خدا ترسی کی علامت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شاعر اللہ کی عظمت کو محسوس کرے، تعظیم کرے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ قرآن مجید میں شاعر اللہ کا مختلف مواقع سے ذکر آیا ہے، بہت زیادہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر حج کے جہاں احکام دیے گئے ہیں وہاں بار بار شاعر اللہ کا ذکر آیا ہے۔ حج کے لیے جو جانور قربانی کے لیے جاتے ہیں ان کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔
شاعر یہ آپ سب جانتے ہیں شاعرہ کی جمع ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کی پابندی کا حکم دیتا ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاعر اللہ فرد کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے اور جماعت کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے، اور یہ کچھ متعین چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوائی بات ہو، خیالی بات ہو، محسوس چیزیں ہیں جن کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اسلامی زندگی کی علامات بن جاتی ہیں۔ شاعر اللہ صاحب نے فرمایا ہے الشاعر امور ظاہرہ محسوسہ لیعود اللہ بہا واختصت به حتی صار تعظیما عندهم تعظیما للہ تعالی والتقرب فی جنبها تفریط فی جنب اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے شاعر کچھ محسوس ظاہری اعمال ہیں، اور یہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ ان کو مخصوص اس لیے کیا بھی گیا ہے کہ ان کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ان میں کوتاہی ہو تو اللہ کے دربار میں کوتاہی سمجھی جاتی ہے۔ ابھی جیسے میں نے عرض کیا یہ فرد کی پہچان بھی ہے اور اجتماعیت کی بھی پہچان ہے، مسلم امت کی بھی یہ پہچان ہے۔ شاہ صاحب نے حجت میں اس پر بحث کی ہے کافی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر قوم کے کچھ شاعر ہوتے ہیں، لا بد لکل ملت من شاعر یعرفون بہا ویؤخذون علیہا۔ ہر قوم کے کچھ شاعر ہوتے ہیں، اس سے ان کی پہچان قائم ہوتی ہے، اس میں کوتاہی پر قوم ہی کی طرف سے گرفت بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام آپ نہیں کر رہے۔ تو اس کی وجہ سے ان شاعر پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، ایک محسوس چیز ہے، یہ نظریاتی چیز نہیں بلکہ ایک محسوس چیز ہے۔ شاعر تو بہت سے ہیں۔ شاہ اللہ صاحب نے 4 چیزوں کو خاص طور پر شاعر کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ وہ ہے القرآن، الکعبہ، النبی، الصلاۃ۔ یہ 4 چیزیں ان کے نزدیک شاعر ہیں۔ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال حضرت شاہ صاحب نے ان 4 چیزوں کو کہا ہے کہ یہ شاعر ہیں دین کے۔
اب اس میں سب سے پہلے آپ قرآن کو لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے حصے سے پیش فرما رہے تھے. لیکن آپ کے جو مخالفین ہیں وہ اسے ایک خود ساختہ کلام یا داستان سرائی کہتے تھے. قرآن نے بار بار تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مکی صورتوں میں کبھی آپ اس پہلو سے دیکھیے، بہت سی مکی صورتوں کا آغاز ہی اس سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جہاں اس کا ذکر آتا ہے تو پہلی ہی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جسے کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یا سورہ زمر کے شروع میں فرمایا انا انزلنا الکتاب بالحق. سورہ دخان کا آغاز اس طرح ہوتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو العزیز الحکیم. یہ انداز جو قرآن شریف نے اختیار کیا ہے، آپ بیشتر صورتوں میں دیکھیں گے کہ بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پہلے ہی قدم پر یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے اسی حیثیت سے دیکھو. سورہ سجدہ کا آغاز بڑا زوردار ہے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. بات کا آغاز ہی اسی طرح ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے آ رہی ہے. پھر اس جو یہ اعتراض تھا اس کا ذکر کیا، ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے؟ نہیں، بل هو الحق من رب لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی طور پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس عرصے دراز سے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. آج بھی دنیا یہی کہتی ہے، یہی اعتراض بار بار مختلف شکلوں میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ کچھ چیزیں
تصنیف کی یا ان کو تصنیف کرائی گئی، کہا کہتے تھے وہ کہ بھئی کچھ چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں اور دہراتے ہیں اسے۔ تو فرمایا کہ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پیش کی ہے، کچھ دوسروں سے سیکھا ہے، دوسری کتابوں سے فائدہ اٹھایا ہے یا ان کو سکھایا گیا ہے، اور اسے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی طرف اسے منسوب کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، کرنے کا کام یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے کہ قرآن مجید کو آپ ان حالات میں، موجودہ حالات میں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ایک انسان نے ایک چیز پیش کی ہے، وہ انسانی چیز ہے، اور انسانی چیز میں بہرحال خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، ارسطو اور افلاطون کے خیالات میں بھی کمی اور کمزوری ہو سکتی ہے۔ اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ یہی حق ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن نے جو نظریہ حیات پیش کیا ہے، زندگی کا جو نقشہ کھینچا ہے، پیش کیا ہے، جو فکر، جو تصورات، جو اخلاقیات اور عبادات کے جو طریقے، اخلاق اور قانون کی تعلیمات، ایسا کوئی انسان پیش ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن چیلنج کے ساتھ کہتا ہے کہ ایسا قرآن تم پیش کر کے دکھاؤ۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے دنیا، اسلام، قرآن شریف کو چیلنج نہیں بنا سکے کہ دنیا یہ کہے کہ یہ ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے، اس کی تعلیمات ایک چیلنج ہے۔ قرآن نے بار بار کہا کہ اگر ایسی شروع ہی میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تم اور تمہارے معاونین سب کو جمع کر لو، سب مل کے ایسی کوئی چیز پیش کر دو۔ کہیں کہا کہ ایک آیت پیش کر دو، ایک سورت پیش کر دو، کہیں کہا 10 سورتیں پیش کر دو۔ یہ مختلف مناسبتوں سے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آج بھی قرآن ایک چیلنج ہے، ایسا متوازن ضابطۂ حیات کہیں دنیا میں پایا نہیں جاتا، اور جب تک یہ چیلنج نہ بنے آپ کا کام ختم نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جس کا شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ شاعر میں دوسری چیز ان کے نزدیک کعبۃ اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ توحید کا مرکز ہے، محسوس مرکز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم توحید کا نظریہ عقلی طور پر بتاتے ہیں، اس کا اثبات کرتے ہیں، دلائل سے ثابت کرتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ توحید کا محسوس مرکز ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ بھی وابستہ ہے، جو توحید کے علمبردار تھے، اور اسی کو انہوں نے خانہ کعبہ کے ذریعے
اسے محسوس شکل دی۔ قرآن میں کہا گیا کہ فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں کعبۃ اللہ کے اندر، اور وہ جگہ بھی ہے جہاں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اس خاندے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اب جو دنیا کے اندر مساجد ہیں، یہ مساجد کی نسبت بھی خانہ کعبہ ہی کی طرف ہے، یعنی دنیا میں کہیں بھی مسجد بنے اس کا رخ کعبے ہی کی طرف ہوگا، وہی اصل ہے۔ مسجد یہاں ہندوستان میں بنے، پاکستان میں بنے، یورپ میں بنے، امریکہ میں بنے، کہیں بھی بنے اصل رخ ہمارا کعبے ہی کی طرف ہوگا، اس لیے کہ وہی اصل مرکز ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ کعبۃ اللہ جس طرح شرک سے پاک ہے یا پاک کیا گیا ہے اور توحید کی علامت ہے، ٹھیک اسی طرح مساجد کو بھی توحید کا علمبردار ہونا چاہیے، اسے شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو اللہ کی ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، کسی انسان کی چیز نہیں ہے، وہ انسان ہی مسجد بناتا ہے، لیکن وہ اصلاً اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صاحب یہ میری پراپرٹی ہے۔ کہا گیا کہ اب اس کے بعد کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہاں بدعت و خرافات نہ ہوں، غلط کام نہ ہوں، بلکہ وہ مقصد جو کعبۃ اللہ کا ہے وہ مقصد وہاں پورا ہو، کہ اللہ کا توحید کا پرچم بلند رہے گا اور شرک سے وہ پاک ہوں گی، بدعت و خرافات سے پاک ہوں گی مسجدیں۔ یہ کام مساجد کے ظاہر ہے، ائمہ مساجد ہیں، خطیب حضرات ہیں، ان کے ذریعے ہی انجام پا سکتا ہے، اور اس میں وہ کسی کی مداخلت نہ ہونے دیں کہ مسجد ہے تو آدمی یہ سمجھے اس کا متولی یا اس کے ذمہ دار حضرات کہ وہ ان کی پراپرٹی ہے، ان کا حکم چلے گا۔ نہیں، مسجد اللہ کی ہے اور یہاں اللہ ہی کا قانون چلے گا۔ تو یہ بات آپ کی طرف سے دنیا کے سامنے آنی چاہیے۔ تیسری چیز، شاعر میں نبی کا ذکر کیا انہوں نے۔ نبی سے مراد عام انبیاء بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، نبوت کا اقرار اور آپ کا احترام لازمہ ایمان ہے۔ آپ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ بننے کے لیے ضروری ہے، اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کو ہم نمونہ کے طور پر اختیار کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر معصوم من الخطا ہو۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ وہی شخص نمونہ بنے گا، آئیڈیل بنے گا، جو غلطی سے پاک ہو۔ اگر غلطی ہو سکتی ہے کسی سے تو وہ آئیڈیل نہیں بن سکتا، اسی لیے پیغمبر معصوم من الخطا ہوتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ آپ سے کبھی چوک ہوئی تو کیوں چوک ہوئی، لیکن اگر کبھی آپ سے چوک ہوئی تو فوراً تنبیہ کر دی گئی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، آپ سے یہ کام جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب پیغمبر کے بعد کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی غلطی کرے تو اللہ میاں کہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہیں ہوگا۔
تو ان کو ہر طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ عادل بنے. اور پھر انسان کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا انسان کامل اس کے سامنے ہو جسے دیکھ کر جس کے بارے میں وہ کہے کہ بھئی اس کے مطابق میری زندگی گزرنی چاہیے. وہ انسان کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. قرآن مجید نے آپ کو خاتم النبیین کہا، رحمۃ للعالمین کہا. رفقائے محترم، بتائیے کیا ہم دنیا کو اس کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ آپ رحمت ہیں دنیا کے لیے؟ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ بہت سے نادان یہ کہتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے وہ آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. تو کیا ان کے جواب میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں آپ رحمت ہیں؟ تو قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ آپ، قرآن بھی رحمت ہے، آپ بھی رحمت ہے، آپ بھی رحمت ہیں. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ یہی ہے، قرآن کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان کی رحمت کا بڑا تقاضا یہ تھا کہ قرآن نازل ہوتا تو قرآن نازل کیا اس نے. اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ رحمت ہیں دنیا کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ نادان ہے. تو کیا ہم نے دنیا کے بتایا ہے کہ اب خاتم النبیین کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب کسی دوسرے رہنما کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کی رہنمائی کافی ہے. اور یہ رحمت یہ آپ کی نبوت باعث رحمت ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس پہلو سے. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ دنیا تو یہ کہہ رہی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے ایک انسان کامل پیش کر دیا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی آئیڈیل ہو اس کے سامنے. اب اس میں دنیا میں سیاسی آدمیوں کو بھی آئیڈیل بنا لیتے ہیں، مذہبی لوگوں کو بھی آئیڈیل بناتے ہیں اپنی تمام خابیوں کے باوجود. لیکن ایسا آئیڈیل جو ہر طرح کی خامی سے پاک ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ انسان کامل ہے اور انسان کامل ہی آئیڈیل بنتا ہے. تو میرے دوست اور ساتھیوں، ہمارے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اس طرح ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں یا نہیں. اس کے بعد یہ بھی نماز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی گویا ہمارے شعار کے اندر شامل ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انسان جو تصور کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ جو سوچ سکتا ہے انسان، وہ نماز ہے. نماز، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تو بہت مصروف آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، دنیا بھر کے کام ہیں، اور یہ 5 وقت کی نماز کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں آپ؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت کا ضیاع ہے. اگر آدمی 15 منٹ بھی 5 وقت کی نماز میں لگائے، حالانکہ اس سے زیادہ لگتا ہے، تو سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیسے ضائع کرے گا؟ وہ دنیا کے اور کام بھی کرنا چاہیے اسے. تو حالانکہ یہ بات بتانے کی ہے کہ اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ کام میں تقویت پہنچاتی ہے، کام کو تقویت دیتی ہے اور غلط کاموں سے بچتا ہے آدمی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان تمام لوگوں کی جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، کہ ان کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. آج جو سوالات اس سلسلے میں پیدا ہو رہے ہیں، ان سوالات سے واقف ہوں اور اس کے مطابق ان کے جوابات فراہم کریں. اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، مطالعے کی بھی ضرورت ہے، اور جرأت اور ہمت کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے
ہمارے اندر کوئی خامی نہ ہو. لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ جو باتیں بتا رہے ہیں صحیح ہیں، آپ کے اندر ہی خامی ہے، آپ کی صورت شکل ایسی نہیں ہے، آپ کا ظاہر ایسا نہیں ہے، آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں، تو پھر ہماری بات بے وزن ہو جائے گی. تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان شاعر کو آپ زندہ کریں گے تو آپ کا تشخص باقی رہے گا، اور اگر اس میں اگر آپ کی طرف سے یا ہماری طرف سے کوتاہی ہوگی تو پھر ہمارا تشخص باقی نہیں رہ سکتا. یہ متعین چیزیں ہیں جو ہمارے تشخص کی نشاندہی کرتی ہیں، اور اگر یہ باقی رہیں گی اور اسے باقی رکھنے کی آپ کوشش کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں احیاء دین کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہوگا. آپ سے گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اس کی تیاری بھی کریں. ان مسائل کے سلسلے میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق تیاری کرنے کی کوشش بھی کریں تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.